امیر المومنین کے پاس شخص آیا، مولا علی میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں۔ امام نے فرمایا مجھے تیرے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ دیکھو لفظوں کا ماننا اور ہے، اس ولایت کو صفت میں بدل کے اسے اپنے وجود کے اندر اتارنا اور ہے۔ امام نے فرمایا مجھے تمہارے اندر اپنی ولایت نظر نہیں آتی کہ مولا میں پڑھتا تو ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ، مولا میں آپ کا شیعہ، میں کلمہ پڑھنے والا، میں خلافت بلا فضل کا ماننے والا۔ امام نے کہا تجھے پتہ ہے ولایت ہے کیا؟ کہ مولا خود بتا۔ امام نے فرمایا جو ہماری ولایت کو مانتا ہے اس کا مطلب وہ ہماری حکومت کو مانتا ہے۔ بہت سادہ تھا، کہنے لگا مولا بات تو صحیح ہے، ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ آپ کی حکومت آئے اور ہم مانیں۔ مولا لیکن کیا کریں ابھی آپ کے پاس حکومت ہے نہیں۔ تو امام نے کہا تو ان حکومتوں کی بات کر رہا ہے، یہ علی کی جوتی کی قیمت، فرمایا میری جوتی کی قیمت ان حکومتوں سے زیادہ ہے۔ یہ حکومتیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، یہ کبھی فرعون کو ملی کبھی شدادوں کو ملی۔ فرمایا جس حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ حکومت کو مانتا ہے کہ نہیں؟ سادہ مومن تھا کہ مولا ابھی حکومت آئی ہی نہیں، کہ جب تو کہہ رہا ہے میں ولایت علی کو مانتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب حکومت ہے ہی نہیں تو کہہ کیوں رہا ہے؟ آپ سارے کہیں ہم ولایت امام مہدی کے ماننے والے ہیں تو وہی سوال تو ہوگا، ولایت کا مطلب حکومت، اور جب امام مہدی کی حکومت ہے ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ حکومت آئے گی تو مانو گے نا، جب حکومت ہے ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ امیر المومنین ابھی خلیفہ ہے ہی نہیں، تخت پہ بیٹھے ہی نہیں، تو مومن کہہ رہا مولا آپ کی حکومت آئی ہی نہیں تو میں مانوں کیسے؟ امام نے فرمایا ہم نے کہا ہماری حکومت کو مانو، تو حکومت کو مان، دنیا مانے نہ مانے، لیکن تو نے علی کی حکومت کو ماننا ہے۔ کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ جو ہماری ولایت کو مانتا ہے اس کے قلب پر علی کی حکومت ہے، اس کے دل پر امیر المؤمنین کی کیا ہو؟ حکومت ہو۔ اب یہ حکومت جتنی مضبوط ہوگی تب جا کے بندہ کیا بنتا ہے؟ سلمان بنتا ہے، ابو ذر بنتا ہے، مالک اشتر بنتا ہے۔ کہ تھوڑا دیکھ تو صحیح تیرے دل میں کس کی حکومت ہے؟ آیت الکرسی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو دو طرح کی ولایت، ایک شیطان کی ولایت، ایک اللہ کی ولایت۔ کا جو اللہ کی ولایت میں آ گیا خدا اسے اندھیروں سے نکال کے حسین کی مجلس میں لا کے بٹھاتا ہے۔ اب کئی لوگ ہیں جو سنیما میں چلے گئے، کئی لوگ ہیں جو گندگیوں میں چلے گئے، کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کو مسجدوں سے اٹھا کر نیکیوں سے اٹھا کر کہاں جا کے بٹھاتے ہیں؟ گمراہیوں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو یہاں سے وہاں جاتا ہے دل پہ کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ امیر المومنین کی حکومت ہونی چاہیے۔ اب کہا حکومت ہوتی کہاں ہے؟ دیکھیے لفظ ولایت کو سمجھیے، بیٹی شادی کرنا چاہے تو ولی کون؟ باپ۔ مطلب اس کے اوپر کس کی حکومت؟ شادی ہو گئی اب ولی کون؟ شوہر۔ ایک ولایت سے نکل کر دوسرے کی ولایت میں آ گئی، اور کہا یہ تب تک اس کا ولی ہے جب تک خرچہ دے۔ شوہر کہے ولی بھی ہوں پر ایک پائی نہیں دوں گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ امیر المؤمنین اگر ہمارے ولی ہیں تو خیرات علم دے رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈیوٹی آف امام ہے کہ امت کو ہدایت دے۔ امام حسین اتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنی نسل سے کہ کبھی اکبر کا خون قربان، کبھی علی اصغر کی قربانی، کیونکہ امام ہے۔ امام نے امت پہ اپنے خون کا خرچہ کرنا ہے، تبھی اس امام کی اطاعت امت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اللہ کی اطاعت واجب کیونکہ رب ہے، کیونکہ خود کہا میں مالک یوم الدین ہوں،
اگر وہ رب نہ ہو تو اس کی اطاعت بھی نہیں ہے. وہ رزق دیتا ہے. ایک گندم کا دانہ زمین میں ڈالو 100 دانے بنا کے نکالتا ہے. اس نے دنیا میں بھیجا, بارش بھی برساتا ہے کیونکہ میرے بدن کو پانی چاہیے, گندم بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو کھانا چاہیے, نمک بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو نمکینی چاہیے, شوگر بھی دیتا ہے کیونکہ میرے بدن کو مٹھاس چاہیے. ہر وہ ضرورت جو اس نے میرے بدن میں رکھی, اس ضرورت کو پوری کرنے والی چیزوں کو عالم خارج میں اس نے بنایا. کیونکہ وہ رب بنا, اس کی اطاعت میرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. اگر امام ہے تو امام پر ہے کہ میری کیا کرے؟ ہدایت کرے. اب اس ہدایت کرنے کے لیے اسے اپنا سر بھی کٹوانا پڑے وہ کٹوا دے گا. اس ہدایت کے لیے ابراہیم کو نمرود کی آگ میں بھی جانا پڑے چلا جائے گا. اس ہدایت کے لیے موسیٰ کو فرعون میں گھر میں رہنا پڑے رہ لے گا. کیونکہ یہ ڈیوٹی آف امام ہے کہ امت کی کیا کرے؟ ہدایت کرے. اب سوال ہے کہ حکومت ہوتی کہاں ہے؟ حکومت آپ کی وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کی چلتی ہے. یاد رکھیے, جہاں دائرہ اختیار ہو. ابھی اس لاؤڈ پر میری حکومت ہے, میں جو بولوں یہ کس کے اختیار میں؟ اس وقت میرے اختیار میں ہے. تو حکومت وہیں چلتی ہے جہاں آپ کا کیا ہو؟ اختیار ہو. تو امام نے فرمایا کہ اگر علی کی ولایت کو مانتا ہے تو پہلے تعین کر کہ تیرا اختیار کہاں کہاں تک ہے. جہاں جہاں تک اختیار ہے وہاں وہاں تک ولایت علی کو کیا کر؟ نافذ کر. اپنے گھر پر, اپنی بیوی پر, اپنے بچوں پر, اپنے خاندان پر. کسی بیچارے مجبور مومن نے کہا مولانا میری تو بیوی بھی نہیں سنتی, تو میں کیسے ولایت علی کو چلوں؟ میرے تو بچے بھی نہیں سنتے. تو میں نے کہا بیوی سنے نہ سنے, بچے سنے نہ سنے, تیرا بدن تو تیری سنتا ہے نا. اس وقت ان ہاتھوں کا حاکم کون ہے؟ تو ہے. ان قدموں کا حاکم کون ہے؟ تو ہے. ان آنکھوں کے جھپکنے میں کس کا کردار ہے؟ تیرا کردار ہے. جہاں تک تیری چلتی ہے میری مرضی ہاتھ اٹھاؤں, میری مرضی ہاتھ بٹھاؤں, میری مرضی قدم چلاؤں, میری مرضی قدم روکوں, میری مرضی آنکھوں سے کسی کو دیکھوں, میری مرضی آنکھوں کو کیا کر لوں؟ روک لوں. تو کہا جہاں جہاں تک تیری چلتی ہے کم از کم وہاں وہاں تک تو علی کی ولایت کو نافذ کر. کتنا کمزور ہے وہ بندہ خدا جس کی اپنی شکم پہ نہ چلے, آنکھوں پہ نہ چلے, زباں پہ نہ چلے, ہاتھوں پہ نہ چلے, پھر کہے کہ میں امیر المومنین کی ولایت کو کیا ہوں ماننے والا ہوں. دیکھیے ایک زوردار نعرہ لگانا بڑا آسان ہے. آئے قراتی کا ہمیشہ جملہ پڑھتا ہوں, کہتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. دیکھیے کوئی مشکل آئی, آپ نے ابھی نعرہ مارا, آسان منزل ہے نا, ذکر آسان منزل ہوتی ہے, لیکن امیر المؤمنین کی بات کو اور ولایت کو اپنے وجود پہ نافذ کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. اس سردی میں مجلس میں بیٹھنا شاید آسان ہو, پر اندھیری راتوں میں نماز شب کے لیے اٹھنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو فرما اپنے وجود پہ کس کی ولایت کو نافذ کر؟ امیر المومنین کی ولایت کو نافذ کر. اور قرآن کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, کون ہے جو خود کو رنگ خدا میں رنگ دے. یہ دنیا ہے ہی اسی لیے تاکہ ہم اپنے وجود کو رنگ اہل بیت میں کیا کر دیں؟ رنگ دے. فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, ایسے بنو کہ جب دنیا تجھے دیکھے تو کہے کہ جب علی کا ماننے والا ایسا ہے تو اس کا امیر المومنین کیسا ہوگا. آج ہر عرب ملک میں شیعوں کی تعریف ہو رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے شیعوں کی بہادریوں کو دیکھا, اسلحہ سب کے پاس تھا لیکن میزائل وہی مار رہے تھے جو علی ولی اللہ کے ماننے والے تھے. اصل طاقت اور قوت و شجاعت حیدری کی صفت جس کے اندر ہو, تب آپ اہل بیت کے نام کو کیا کرتے ہو؟ بلند کرتے ہو. شجاعت ہے کیا؟ اصل شجاعت
انسان کا انر پاور جسے آپ تقویٰ بولتے ہو، قوت ارادہ، ول پاور، جس انسان کا ارادہ فولادی، فرما المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ سائنٹیفکلی دیکھو، پہاڑ کیل کی طرح ہے۔ کیل جب آپ دیوار میں لگاتے ہو، مضبوط کیل وہ ہے جس کے 3 حصے دیوار کے اندر ہو، ایک حصہ باہر ہو۔ اب اس پہ آپ کپڑے ٹانگو، کوئی مضبوط کوئی باہری چیز بھی لٹکاؤ گے، وہ کیل گرے گا نہیں۔ پہاڑ کہتے ہیں جتنا باہر ہے اس کے 3 گنا کیا ہے، زمین کے اندر ہے۔ معصوم نے فرمایا المؤمن جبل الراسخ، مومن پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، مطلب جتنا ایمان اس کا باہر نظر آتا ہے، انٹرنلی اتنا ایمان کیا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا ڈیپ انسائیڈ یہ مضبوط ہوگا، فرمایا اب میثم کو یہ بولا جائے تیرا سر قلم کیا جائے، خوف نہیں، تیری زبان کاٹی جائے، خوف نہیں۔ یقین جانیے کوفے والے میثم کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب بیٹھتے تھے اپنی کھجور کی ریڑھی پہ تو ڈیلی ایک درخت کو پانی دیتا تھا، تو کہتے تھے میثم تو اس درخت کو پانی کیوں دیتا ہے؟ تو کہتا تھا اسی درخت پہ مجھے باندھا جائے گا، مجھے کاٹا جائے گا، مجھے مارا جائے گا۔ کہتے جب یہ کہہ رہے تھے تو جناب حبیب ابن مظاہر کا گزرنا ہوا۔ کسی نے کہا حبیب یہ تمہارا دوست میثم کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ حبیب کہتا ہے یہ درخت بڑا ہوگا، پھر اس سے باندھا جائے گا، پھر کاٹا جائے گا، پھر مجھے مارا جائے گا۔ کہ ہم سب کے ساتھ مذاقیں کر رہا ہے۔ حبیب نے کہا سچ کہہ رہا ہے۔ حبیب نے کہا سچ کا۔ حبیب تو بھی اس کی باتوں میں آ گیا؟ کہ ایک بات میں بھی بتا دوں، اسی گلی سے ایک نیزہ گزرے گا، اس نیزے کے اوپر کٹا ہوا سر ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا جو سر کو پتھر مارے گا اسے 40 درہم دیے جائیں گے۔ کہ حبیب سر کس کا ہوگا؟ کہ مجھ حبیب ابن مظاہر کا سر۔ کہ ہم میثم کی باتیں کر رہے ہیں، حبیب تو بھی باتیں سنانے پر آ گیا۔ یہ کجبل الراسخ ہیں جن کا عقیدہ اتنا مضبوط۔ حجر ابن عدی کا حجر علی کی توہین کر، نہیں تو زندہ جلا دیں گے۔ کہ جلا دو۔ کہ حجر اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کہ کر دو۔ کہ حجر بیٹوں کو مار دیں گے۔ کہ مار دو۔ دھمکیاں دینے والا پریشان ہو گیا، حجر میں تجھے اتنی دھمکیاں دے رہا ہوں، تیرے چہرے پہ ذرہ شکن نہیں۔ کبھی کہہ رہا ہوں جلاؤں گا، کبھی کہہ رہا ہوں ماروں گا، کبھی کہہ رہا ہوں کاٹوں گا۔ جناب حجر نے کہا شکن کیوں آئے؟ کیونکہ جو کہہ رہے ہو وہ میرے مولا نے پہلے بتا دیا۔ یہ ہے کہ جبل الراسخ، شکن نہیں، عقیدہ اور ایمان کیا تھا؟ اتنا مضبوط تھا۔ تو فرما اس مومن کو دنیا کے زلزلے ہلا نہیں سکتے، کیونکہ اس کی مثال کیسے ہے؟ پہاڑ کی طرح ہے، کیونکہ اس کے قلب پہ امیر المؤمنین کی ولایت ہے۔ یہ حکومت یہ انتظار نہیں کرتا کہ مولا کا ظہور ہو تب آ کے امام کی حکومت کو مانوں۔ اگر یہ آج کہتا ہے میں علی کی ولایت کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ حکومت امیر المؤمنین کو اپنے جسم پہ کیا کرتا ہے؟ نافذ کرتا ہے۔ جب جسم پہ کر لیا پھر چلتی ہے تو اولاد پہ کرے گا، پھر گھر پہ کرے گا، پھر محلے پہ کرے گا، اور خمینی صاحب جتنا اختیار ملا تو پورے ملک پر اس حکومت کو نفاذ کے لیے کیا کرے گا؟ محنت بھی کرے گا، زحمت بھی کرے گا۔ رسول کا فرمان سنیے جوانوں کے لیے کہ اصل حکومت کیا ہے، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے بہادر، آج کوئی بندہ اپنی باڈی کی پاور کو شو کرنا چاہے تو وہ جم جاتا ہے اور بڑے بڑے ویٹ ڈمبل اٹھاتا ہے۔ تو بھائی یہ کتنا وزن اٹھاتے کا؟ 100 kg یہ، 150 kg یہ، 200 kg۔ اور پھر دنیا میں ریکارڈ بنتا ہے کہ یہ دا موسٹ پاورفل مین ان دا ورلڈ ہے، اس نے گولڈ میڈل لیا اور مثلا 220 kg کا وزن اٹھا لیا۔ تو رسول خدا کے زمانے میں یہ ڈمبل ومبل تو نہیں تھے۔ عمر بن عبدود کے لیے مشہور تھا کہ یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، ایک دن میں ایک بکرا کھا لیتا ہے۔ یا آپ سنیں کہ جب اعلان ہوا کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا تو کہتے ہیں اب ظاہر ایک جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ جہادی، تو اگر کوئی بیچارہ مسلمان اٹھتا بھی تھا تو پچھلا کہتا تھا نہیں جانا، یہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں پورا بکرا کھا لیتا ہے، تو وہ خوف کے مارے بڑی قوی الجثہ تھا، مطلب عمر بن عبدود قد کا بہت لمبا،
قوی الہیکل، اتنا بڑا تھا کہ ہر آدمی ڈرتا تھا، سیدھی بات ہے. تو پیچھے سے آوازیں آتی تھیں، کستے تھے کہ یہ اتنا وزن اٹھاتا ہے. تو رسول خدا صاحب کے ساتھ گزر رہے تھے تو یہ بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے تھے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ عرب کے بڑے بہادر ہیں. نبی نے کہا بہادر کہاں؟ کب بہادری کس میں ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنا بھاری پتھر اٹھاتے ہیں. تو نبی نے کہا وزن کو اٹھانے سے اگر کوئی بہادر بنے، گدھا زیادہ اٹھاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھیوں سے زیادہ اٹھا لیتا ہے. گدھے والی بہادری پیدا نہ کرنا کہ پہلے گاؤں میں ہوتا تھا یہ 2 کلو گھی کھا جاتا ہے. مولانا ڈھابے پہ بیٹھے تھی، پہلے یہ مقابلے چلتے تھے کتنی روٹیاں کھاتا ہے، کہ 30 روٹیاں کھا جاتا ہے، 2 کلو گھی کھا جاتا ہے. یہ بہادری نہیں ہے. گھی کھا لیا، بکرا اٹھا لیا، پہلوان بن گیا، 10 لوگوں کو زمین پہ گرا دیا، اس کو بہادری اگر مانو گے تو پھر عمر بھی کیا تھا؟ بہادر تھا. مرحب بھی کیا تھا؟ بہادر تھا. اس اعتبار سے وزن اٹھانے سے نبی نے فرمایا کتنا بھاری ہوگا یہ پتھر؟ کہ رسول اللہ بڑا بھاری ہے، ہم 4 بھی ملیں تو اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے. جملہ سنیے گا جوانوں کے لیے. رسول فرماتے ہیں پتھر کا وزن زیادہ ہے یا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن زیادہ ہے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھیے آنکھ کی پلک کتنا وزن ہوگا اس کا؟ شاید 2 گرام، شاید 2.5 گرام. ابھی میں آپ کو کہوں آنکھ بند کرو تو آپ بند کر دیں گے، ابھی کہوں کھولو تو کوئی زحمت ہوتی ہے آنکھ کے بند کرنے میں، کیونکہ وزن ہی نہیں ہے نا. لیکن کہوں اٹھو تو شاید تھوڑی تکلیف ہو آپ کو، اٹھک بیٹھک میں تکلیف ہو، ٹانگ اٹھانے میں تکلیف ہو، ہاتھ اٹھانے میں شاید وزنی ہو جائے تکلیف ہو، بندہ بوڑھا ہو. لیکن ضعیف سے ضعیف ترین بھی بندہ ہو، بستر مرگ پہ ہو، ہاسپٹل میں ہو، آنکھ کے بند کرنے اور کھولنے میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی. نبی نے کہا پتھر زیادہ وزنی ہے یا آنکھ کی پلکیں؟ کیسو لگ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آنکھ کی پلکوں کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. کہ وہ کتنا کمزور ہے جو 100 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے، لیکن جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے آنکھوں کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتا. کون سی طاقت؟ ارادے کی طاقت، کہ 100 کلو کا پتھر اٹھا لے، کسی کے ناموس پہ نگاہ پڑے، اپنی آنکھوں کو بند نہ کر سکے. کہ اصل طاقت ارادے کی طاقت ہے. امیر المومنین چاہتے تو اپنی دشمن کو اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر لیتے اور اسے مارتے تو سارا معاملہ، ساری جنگ امیر المومنین جیت جاتے، جنگ صفین. لیکن جب اس نے اپنے بدن سے سارا لباس اتار دیا، امیر المومنین نے اپنا چہرہ پھیر دیا کہ علی جنگ جیتنے نہیں آئے، علی ضمیروں کو جیتنے کے لیے آئے. مقصد یہ نہیں اگر ظاہری جنگیں دیکھو تو کربلا میں یزید جیت گیا. کسی کو قتل کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی چیزوں پہ قبضہ کرنا، یہ جیتنا نہیں ہوتا. جیت دیکھنی ہے تو زینب کے چہرے کو دیکھو، جیت دیکھنی ہے تو اطمینان حسین کو دیکھو، جیت دیکھنی ہے تو 1400 سال کے بعد حسینیوں کو دیکھو. یہ ضمیروں کی جیت ہے. آج دنیا بولتی ہے کہ یزید نے کیا کیا، ظالم وقتی طور پہ سمجھتا ہے میں کیا ہوں. یہ اخلاقی جیت انسان کی جیت ہوتی ہے، ارادے کی مضبوطی انسان کی جیت ہوتی ہے، ول پاور انسان کی جیت ہوتی ہے. یاد رکھو جس طرح آپ 100 مرتبہ ایک وزن کو اٹھاؤ گے تو یہاں مسلز بنتے ہیں، اسے مسلز بولتے ہیں. کوئی بندہ ایک دن میں باڈی بلڈر نہیں بنتا. ایک بندہ جو اپنی باڈی بھی بناتا ہے، کوئی پہلوان بھی بنتا ہے، وہ ڈیلی بیسس پہ کیا کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. مطلب ایک عمل کو 10 مرتبہ ریپیٹ کرے گا. بھائی پہلے 10 کلو ہے، 10 مرتبہ اٹھائے گا ڈیلی 10 مرتبہ، پھر 15 مرتبہ، پھر 10 کلو کو 15 پہ لے جائے گا، 15 کو 20 پہ لے جائے گا. آہستہ آہستہ اس کے مسلز کیا کریں گے، گروتھ کریں گے، باڈی کیا ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی. اسی طرح علماء فرماتے ہیں آپ کے برین کے بھی مسلز ہیں، اس دماغ کے اندر بھی کیا ہیں، مسلز ہیں. وہ مسلز بھی تبھی بنتے ہیں جب آپ ایک عمل کو بار بار ریپیٹ کرتے ہو. کیوں خدا نماز کو دن میں 17 مرتبہ مصلی پہ بلاتا ہے؟ کیوں بار بار سجدہ دلواتا ہے؟ کیوں بار بار رکوع میں دلواتا ہے؟ کیوں بار بار ایک عمل کو کرواتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کثرت سے ذکر پروردگار عالم کرو؟ کیونکہ ریپیٹڈلی جب ایک عمل کو کرو گے برین کے اندر مسلز بنیں گے،
پھر جب تقوی آئے گی، پھر تقوی کے بعد ایک ایسی تقوی آ جائے گی جب تم نے 10 مرتبہ اپنی آنکھوں کو نامحرم کے سامنے جھکا دیا، 11ویں مرتبہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، علی کی ولایت خود بخود تجھے وہ کام کروائے گی۔ شروع میں آپ گاڑی چلاتے ہو، نہیں گاڑی ہوتی ہے تو بتانا پڑتا ہے بریک مارو، ریس پہ پاؤں دو، کلچ پہ پاؤں دو، پھر گیئر چینج کرنی بندہ دیکھتا ہے، پہلی لگاؤں دوسری لگاؤں، لیکن چلاتے چلاتے وہ چیز آپ کا ملکہ بن جاتی ہے۔ اب آپ باتیں بھی کر رہے اور ہاتھ خود ہی چل رہے ہیں، پاؤں خود ہی چل رہے ہیں۔ جب علی کی ولایت کی عادت ہو جائے گی پھر آنکھوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ خود سمجھ جائے گی میں نے اسی طرح دیکھنا ہے جس طرح امیر المومنین کو پسند ہے۔